کہ قرآن مجید نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ لباس کو حکم دیا کہ پاک رکھو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے صرف لباس مراد نہیں ہے کہ جب اللہ باڈی کے اوپر جو چیز 24 گھنٹے رہتی ہے اس پہ گندگی برداشت نہیں کرتے تو آپ کی باڈی پہ گندگی برداشت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جسم کا پاک رہنا بھی ضروری, اور اسی سے صاف ہوتا ہے کہ جب جسم کی کھال پر گندگی برداشت نہیں ہے, جو باہر کا حصہ ہے, تو انٹیریئر پہ گندگی برداشت کیا ہو گیا, اندر گندگی ڈالنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ کتے بلی کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ کھانا گندا کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم تو باڈی کو اس سے زیادہ, اور انٹیریئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ, تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے. تو گند کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے, دیکھو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ دانتوں کو صاف کریں, میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اے نبی اپنے دانتوں کو ہر وقت صاف رکھیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اللہ کپڑوں میں گندگی برداشت نہیں کر رہے تو باڈی میں کیسے ہوگی, اور پھر منہ تو جسم کے اندر کا حصہ ہے, اس کو تو اور صاف رکھنا ہے. اتنی کثرت سے مسواک, اتنی کثرت سے, سونے سے پہلے مسواک, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مسواک. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمک رہے ہوتے تھے. جسم کی صفائی کا اتنا خیال کیا. پہلے زمانے میں کرتے نہیں ہوتے تھے, غربت تھی, ایک چادر اوڑھ لی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت اہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا خطبے کے دوران, تو صحابہ کہتے ہیں کہ حتی یرا بیاض ابطیہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال ہمیشہ صاف رکھتے تھے, کیونکہ اگر اس میں بال ہوں گے آپ جتنی بھی صفائی کر لیں فوراً پسینہ آ کے وہ پسینہ بالوں میں اٹک جائے گا, اس سے جرم پیدا ہوتے ہیں, جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کتنا خیال کیا جا رہا ہے اپنے بغلوں کو صاف رکھنے. آج اگر آپ کسی سے کہیں بھائی یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو, قمیض نہ پہنی ہوئی اس نے, کہے گا کچھ اور کام کہہ لو میرے بھائی, کیونکہ ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. میں 6 مہینے بعد صفائی کرتا ہوں, ابھی 6 مہینے پورے بولو بھائی نہیں ہوئے. تو سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا نازل ہوا؟ رب کی کبریائی کے بعد کپڑوں کو, لباس کو پاک رکھو, پاک رکھو اپنے لباس کو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. فرمائی یہ ظاہری گندگی بھی چھوڑ دو اور باطنی گندگی, بت پرستی, انسان ہو کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو, چھوڑ دو اس کو. نبی نے تو بت پرستی پہلے سے چھوڑی ہوئی تھی نا بھائی, کیا خیال ہے؟ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے توسط سے اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے لباس کو پاک رکھو, وہ بھی اصل میں نبی کو نہیں دیا جا رہا. نبی کے توسط سے کس کو دیا جا رہا ہے؟ امت کو. امت کو بتا دیں یہ آیتیں, نبی تو پہلے سے صاف ستھرے رہے, آپ کی تو مزاج میں صفائی تھی. ہمارے نبی کے مزاج میں, جس کے مزاج میں صفائی ہوتی ہے اس کو خوشبوؤں سے محبت بھی ہوتی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.